السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کا غلام بنایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدہ بنایا، عاشق بنایا، ان کی غلامی کا شرف ہمیں عطا فرمایا اور آقا کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنے والا بنایا۔ اللہ کرے کہ یہ اعمال ہمارے مکمل ہو جائیں، مقبول ہو جائیں، ہم تو کوشش ہی کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم کو جو ہے اللہ ایسے اعمال ہمیں نصیب فرمائے جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور مقبول ہو جائیں۔ اللہ کو پسند آنے والے کام اللہ ہم سے لے لے۔ معزز حاضرین، دو چار صحبتیں ہماری شکر پر کہنے کی کوشش میں تھیں، نشستیں ہماری۔ اب آپ یہ پوچھیں گے کہ جو ہے کہ شکر کا حق ادا ہو گیا۔ شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ مرتے دم تک شکر کرتے رہیں، جب تک ذکر ہوگا شکر تب تک جاری رہنا۔ یہی ایک اصول ہمارے نظر کے سامنے نظر آتا ہے کہ مولانا نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یہ ایسا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے شکر کر دیا پھر چھوڑ دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ شکر آخری سانس تک بھی آپ جو ہے جاری رکھیں ان کے۔ جب اللہ کے انعامات خدا نخواستہ آپ سے منقطع ہو جائیں تو پھر شکر کو کوئی پوچھے گا نہیں، وہ ہونے والے نہیں ہیں۔ آخری دم تک بھی ان کے احسانات آپ پہ ہوں گے، پھر اس عالم سے اس عالم میں انتقال کرنے کے بعد بھی ان کے احسانات ہوں گے، تو شکر کے چھوٹنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مرتے دم تک شکر کریں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو ہے شکر کچھ کھایا پیا شکر نہیں، ہر بات پہ شکر کرتے رہیں۔ اسی طرح ذکر اللہ کا کب کریں؟ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جو ذکر کب کریں اللہ کا، کتنے بار کریں، کتنی تعداد کتنی ہو، 100 بار کریں، 1000 بار کریں۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو ہے 1000 بار، 100 بار، 50 بار، لاکھ بار، اس کا نام ذکر نہیں ہے۔ یہ تو جو ورد ہے، رٹنا ہے، 100 بار اللہ کا نام لے لیتے ہیں، رٹ لیتے ہیں سب، اور سمجھتے ہیں کہ ذکر ہوتا ہے۔ ذکر اس کو نہیں کہتے، ذکر وہ ہوتا ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی آپ سے دور نہیں ہوتا۔ ذکر کہتے ہیں یاد کو۔ یاد تھوڑی تعداد میں ہوتی، نمبروں کی قید میں ہوتی نہیں، یاد تو یاد ہی ہوتی ہے۔ آپ یاد آئیں تو پھر کچھ نہ رہا یاد مجھے، یاد اس کو کہتے ہیں۔ وہ جب یاد آ جاتے ہیں تو پھر کوئی چیز یاد نہیں رہتی۔ مجازی محبتیں ہیں ہماری، بچے کی محبت ہے، بچہ یاد آ گیا تو جو ہے ہم بھول جاتے ہیں، ماحول کو بھول جاتے ہیں، کہیں کھو جاتے ہیں۔ آپ سے کہیں کہ آپ کیوں کھو گئے، کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ نہیں، بچے کی یاد آ گئی تھی، دوست کی یاد آ گئی تھی، ماں باپ کی یاد آ گئی تھی۔ کسی کی یاد جب آتی ہے، خیال جب آتا ہے تو انسان جو ہے سب کچھ بھلا بیٹھتا ہے۔ تو اللہ کی یاد بھی اسی طرح سے جو ہے آپ پہ ایسا چھا جائے کہ کوئی اور نہ رہے، بس انہی کی یاد جاری رہے ہر آن و ہر لحظہ، ہر چیز میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کو ترک کر دو، اللہ کی یاد کرنے کے لیے آسانی ہو جائے گی، مگر میرا ذہن کچھ اور کہتا ہے۔ جتنی دنیا بڑھے گی اللہ کی یاد بھی اتنی بڑھ جانا چاہیے۔ یاد کرنے کے لیے سہولتیں ہو جاتی ہیں، مواقع ملتے ہیں۔ صرف جنگل میں بیٹھ کے، خلا میں گھور کے اللہ کو یاد کرتے رہیں گے، یہ بھی ایک یاد ہے، میں اس کا منکر نہیں ہوں، مگر دنیا میں رہ کے بھی اللہ کی یاد
بہت کثرت سے کر سکتے ہیں آپ. جتنے تعینات آپ کے سامنے آئیں گے، جتنے انعامات آپ کے سامنے آئیں گے، آپ منعم حقیقی کی طرف متوجہ ہونے کے لیے مواقع آپ کو فراہم مل جائیں گے، موقع ملیں گے آپ کو کہ جو ہے آپ اللہ کی یاد زیادہ کر سکتے ہیں. کوئی تنہا آدمی ہے، وہ بس یاد میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی دوست و احباب بیوی بچے والا ہے تو اس کی یاد کو بڑھانے کے جو ہے اسباب بھی بڑھ گئے ہیں. بیوی سامنے آتی ہے تو یاد کر خدا کی کہ اللہ نے تجھے بیوی عنایت کی ہے، اللہ نے تجھے زوجہ عورت اللہ نے عطا کیا، تجھے بچے عطا کیے اللہ نے تجھے. لہٰذا ہر نعمت جب اللہ کی زیادہ آپ کو ملتی ہے تو یہ بھی ایک تحقیق ہے لوگوں کی کہ جتنی دولت زیادہ ہوتی، مطلب جتنی دنیاوی نعمتیں زیادہ ہوتی جائیں گی، غفلت کا بھی سامان بڑھے گا، مگر جو ان کی محبت میں ہے اس کے لیے یاد کا بہت سامان فراہم ہوتا ہے. جدھر دیکھو، میرے والد فرماتے ہیں، جدھر دیکھو ادھر جلوہ نما اللہ ہی اللہ ہے، جدھر دیکھو ادھر جلوہ نما اللہ ہے. جدھر بھی دیکھیں اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کے احسانات ہیں. اس کے جواب بچہ آیا تو کس نے دیا بچہ؟ غور کرو، کس نے دیا بچہ؟ ہم بیوقوفی سے کہتے ہیں کہ ماں باپ دیا، ماں باپ کی وجہ سے بنے. کتنے ماں باپ ہیں جو بچوں کے لیے تڑپ رہے ہیں. اگر ماں باپ ہی بچے دے دیتے تو ان کو ہی بچے ہو جاتے. نہیں، کسی نے دیا ہے بچہ، تمہاری گود کو کسی نے بھرا ہے. تمہاری گود اگر بھری ہوئی ہے تو یہ کسی کا احسان ہے. تو لہٰذا جتنا نعمتیں تمہیں ملتی جائیں گی، جتنی نعمتیں ملتی جائیں گی، اتنا ہی تم جو ہے اللہ کی یاد کے کرنے میں آسانیاں پاؤ گے. بیوی آ گئی تو شکر اللہ کی یاد بڑھ جائے کہ کس نے مجھے بیوی دی. دوست میرا کوئی پین دے دیتا ہے، قلم دے دیتا ہے، تو جب بھی میں قلم ہاتھ میں لیتا ہوں تو دینے والے کی یاد آ جاتی ہے. تو کتنی نعمتیں آپ کو مل رہی ہیں، اتنی بار اللہ کی یاد، اللہ کو جو ہے کہ خیال آپ کا بڑھتا جائے. آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اللہ کو یاد کرو. کان سن رہے ہیں، اللہ کو یاد کرو. کان سننے کے بعد سن کے مت نکل جاؤ. یہ تو جانور بھی جاتا ہے، سن رہا ہے کان سے، جانور بھی دیکھتا ہے آنکھ سے، مگر ہماری آنکھ میں اس کی آنکھ میں فرق ہونا چاہیے. ہماری آنکھ دیکھنے کے بعد آنکھ دینے والی کی طرف متوجہ رہے. یہ نہیں کہ جو ہے ہم نے دیکھ لیا بس چلے گئے. نہیں، یہ دکھا دیا نا مالک تو تیرا احسان ہے. تو اللہ کی یاد زیادہ ہر آن و ہر لحظہ. کھا رہے ہیں اللہ کی یاد، پی رہے ہیں اللہ کی یاد، کھانا ہضم ہو جا رہا ہے اللہ کی یاد، ہنس دی ہے اللہ کی یاد، خوش ہو گئے اللہ کی یاد، اطمینان سے بیٹھ گئے اللہ کی یاد. ارے کوئی کام آپ کا ادھورا تھا ہو گیا اللہ کی یاد، کچھ کرنا چاہے ہو گیا اللہ کی یاد، اٹھ کے جانا چاہے نکل کے گئے اللہ کی یاد، پھر بیٹھنا چاہے بیٹھ گئے اللہ کی یاد. یہ سب کچھ وہی کرا رہا ہے. کوئی چیز دنیا میں اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی. ایک پتا بھی درخت کا جو ہے اگر ٹوٹ کے گرے گا تو اللہ کے حکم سے ہی گرے گا. کتنی بار وہ کروٹیں بدلے گا، یہ بھی حکم اللہ کے حکم سے ہی بدلے گا. تو خیر، تو اللہ کی یاد ہر وقت جاری رہے. اللہ کی یاد، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی یاد کتنی بار کریں، تو میں کہتا ہوں کہ کتنی بار نہ کریں یہ پوچھیں آپ. کتنی بار کریں، کتنی مرتبہ کریں، کتنے نمبر کریں، تعداد کتنی، یہ مت پوچھیے آپ، بلکہ یہ پوچھیے کہ کتنے بار نہ کریں، کون سے وقت پہ نہ کریں. سمجھ میں آیا؟ تو یاد جیسے ہمیشہ جاری رہتی ہے، تو اللہ نے اسی یاد کے ساتھ یہ حکم بھی دیا کہ وشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، میرا شکر ادا کرو. جیسے تم یاد کرتے ہو تو اس کے عوض میں تم کو میں یاد کرتا ہوں، اور جب تم شکر کرتے ہو فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اس میں بھی تمہارا ہی بھلا ہے. جب یاد کرتے ہو تو میرے یاد میں تم آ جاتے ہو. جب میری یاد میں تم آتے ہو تو کوئی مصیبت تم پہ نہیں آ سکتی. جب میری یاد میں تم آتے ہو تو کوئی مصیبت تم پہ نہیں آ سکتی. اسی طرح میرا شکر جب کرو گے تو یہ اس کی بھلائی تمہارے لیے ہی ہے، بلکہ میرا کچھ نہیں. تو یہ آیت ہم نے 2-4 صحبتوں میں، تو شکر کب تک کریں؟ مرتے دم تک کرتے رہیں، مرتے دم تک کرتے رہیں. ہم کہہ دیتے ہیں، کرنے کا کام آپ کا ہے، اور توفیق
اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونی ہے، بھیک مانگتے رہو اللہ سے، اللہ کہ اللہ تو نے ہم کو یاد رکھیے جو بھی آپ سن رہے ہیں اگر باتیں اچھی لگ رہی ہیں تو آپ جو ہے اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ حالت ہماری بنا دے. بس سن لیا وقت گزر گیا نہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے مولا یہ چیز، بچہ دکان میں اچھی چیز دیکھتا ہے، دیکھنے فوراً کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ماں باپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مجھے پسند تو آ گئی ہے، یہ ضروری نہیں کہ میرے ابو میرے پاس بھی آ جائے، ہاں جب یہ چاہیں گے تو مجھے دے دیں گے. تو ماں باپ کی طرف بچہ نظر اٹھاتا ہے، امی یہ دلوا دیجئے، یہ مجھے پسند آ گیا. تو اسی طرح آپ کو اچھی لگ رہی ہے باتیں تو ان کی طرف متوجہ ہو جائیے کہ مالک کھول دے دل کے دروازے کھول دے، میرے مالک ہدایت کے دروازے کھول دے، کرم کر دے کہ جو ہے تجھ کو بھاتی جو زندگی ہے وہ ہمیں عطا فرما دے. تو شکر مرتے دم تک کریں. اب روز شکر پہ ہی بولتے بیٹھوں تو عمر کا بہت بڑا حصہ جو ہے گزرے گا، چلے گا، مگر اب یہاں باتیں جو ہے روز کئی موضوعات پہ باتیں کرنی ہیں. تو یہ آیت پاک جو ہم نے تلاوت کی اس کا شروع اور پھر اس ایک رکوع سے ہوتا ہے، پھر دوسرے رکوع پہ عین پہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے. تو ایک عین، ایک رکوع ایک ایسا ہے کہ ساری زندگی کو کور کر دیتا ہے، زندگی کی پوری باتوں کو. میرے ذہن میں آئی بات ایسے لگ رہا ہے تو یہ رکوع پڑھ لیں. میں یہی ارادہ کیا کہ یہ رکوع پڑھ کے اس کا ترجمہ میں کچھ آپ کو سنا دوں. تو دوسری آیت، پہلی آیت تو ہم نے پڑھ لی، دوسری آیت ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ. یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب لقمان نے لِابْنِهِ اپنے بچے سے کہا، حضرت لقمان نے اپنے بچے کو کہا وَهُوَ يَعِظُهُ، کیا کہہ رہا تھا؟ وہ اس کی نصیحت کر رہا تھا، اس کو واعظ کر رہے تھے. کون؟ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو واعظ کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں. کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے. ہم بھی نصیحت کرتے ہیں بچوں کو، بیٹے A for apple, B for baby, C for cat, ممی ڈیڈی بائی بائی. ہماری نصیحت بچوں کو تربیت کیا ہوتی ہے ہماری؟ ان باتوں سے تربیت کرتے ہیں. توبہ کیجئے. افسوس ایک زمانہ تھا کہ بچے کی زبان سے پہلے اللہ کہلواتے تھے. بیٹا اللہ بولو، اللہ بولو. بچے کی زبان جب کھلتی تو اللہ بول کے کھلتی، اور بچہ جب جاتا تو اللہ بول کے جاتا تھا. مگر آج دنیا بدل گئی ہے. ڈیڈی بولو، ممی بولو، نہیں. یہ بہت دکھ کی بات ہے. سب کر رہے ہیں. انہیں کیا اچھا لگ رہا ہے کہ جو ہے دنیا کی وہ نئے رنگیاں، دنیا کی وہ کا اسٹائل، دنیا کی خوبصورتی انہیں اپنی طرف کھینچتی ہے. نہیں، یہاں تو جو ہے تم کو سنبھلنا پڑے گا، اپنے بچوں کی تربیت کرنی پڑے گی. پہلے زبان سے بچے کے اللہ، بچے کا کان جب دنیا میں کھلتا ہے تو سب سے پہلے کیا کہے گا؟ ادھر اذان دے دو، ادھر اقامت دے دو. پہلے اذان دیتے ہیں بچے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ. پھر اقامت دیتے ہیں، اقامت بولتے ہیں. تو یہ ہے برکتوں کے اسباب. برکتیں تھی، آرام تھا، عزتیں تھی، سب کچھ تھا. آج ہم رو رہے ہیں، ہمارے پاس برکت نہیں ہے، پریشانیاں دامنگیر ہیں، مصیبتیں گھیر لی ہیں. جدھر دیکھیں ادھر جو ہے خوف غم کا ماحول ہے، ناکامیاں جو ہے ڈرا رہی ہیں. ہر قسم کی مصیبت ہم کو جو ہے آنکھیں نکال رہی ہیں ہمارے سامنے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کرونا آ گیا تو آپ کہتے ہیں کیا ہے؟ نہیں، اس کی وجہ ہائیجینک نہیں ہے، ہاتھ لگا لیتے ہیں، وہ کرتے ہیں. احتیاط پہلے کرو، جو کرنا ہے وہ کرو، نہیں آئے گا کرونا، کچھ نہیں کرے گا کہتے ہیں نا. اسی طرح یہ مصیبتیں کیوں آ گئیں؟ یہ مصیبتوں کا جو ہے وبال یا وبا کیوں آئی؟ کہ تم نے جو کرنا تھا اس کو چھوڑ دیا. جو کام تم کو کرنے تھے ان کو تم نے بھلا دیا. تو خیر، ہمارے زبان پہ بچوں کو جو ہے ڈیڈی، ممی،
پاپا، ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار، یہ بہت بڑی چیزیں ہیں. جانی جانی یس پاپا، کیا کیا ہے، کتنے اچھے سورے ہیں. استغفر اللہ. نہیں، یہ سب باتیں نہیں. پہلے اللہ کا نام زبان سے، پھر اس کے بعد پڑھائی کہاں سے شروع ہوتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو بولتے بسم اللہ خانی. 4 سال 4 مہینے 4 دن پہ جو ہے اس کو مکتب بولتے ہیں ہمارے پاس. صحیح اس کو جو اگر بولنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ خانی بولتے ہیں اس کو. تو مکتب کو جاتا ہے بچہ پڑھنے کے لیے، جہاں قرآن شریف پڑھایا جاتا ہے. تو 4 سال میں بچوں نہیں، بچہ جو ہی بڑا ہوا، ابھی اس کے کپڑے نہیں، وہ اپنی موتنے کی اس کی بے تمیز نہیں ہے، ہگنے موتنے کی، اس کو ڈال دو بچوں کو کہ ہم کریچ میں کیا بولتے ہیں نا سامنے جو پلے اسکول میں ڈال دو، تاکہ ماحول پورا غیروں کا ہو جائے. جو بچہ پلے اسکول میں پڑھ کے بڑا ہو، دین کی باتیں اس کے ذہن میں کیسے بیٹھیں گی؟ نہیں، بچے کا فیوچر نہیں، تم گھر میں پڑھا لو. پہلے بسم اللہ سے شروع کرو، پہلے بسم اللہ سکھاؤ، اس کے بعد ہر چیز سکھاؤ. نہیں پلے اسکول میں، آج جتنے بڑے بیٹھے سب پلے اسکول میں پڑھے. جو سائنسدان ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، سب پلے اسکول تھا اس وقت میں. یہ تم نے بنا لیا ہے. آج لوگ بنانا چاہے بزنس کے لیے پلے اسکول، تو وہ بھی تم بھی جو ہے اس کے ان کو جو ہے ان کا ساتھ دیے. خیر، تو ہماری تربیت یہ ہے، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو تربیت کرتے ہیں. کیا تربیت ہے دیکھیے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے بیٹے، لاڑ سے پکارتے ہیں نا، محبت سے، اے میرے بیٹے، کیا سیکھا، کیا کرنا؟ بیٹے اسکول کو جانا، پلے اسکول کو جانا، وہ بولنا کرنا، پھر پیسے کمانا، دولت جمانا، نہیں، کچھ نہیں. لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر. یاد رکھیے، اسلام کی جان ہی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر. ابتدا بھی اسی پہ ہوتی ہے، انتہا بھی اسی پہ ہوتی ہے. شروع بھی وحدہ لا الہ الا ہو، ختم بھی جو وحدہ لا شریک الا ہو، لا شریک لک. شروع بھی وہی. سمجھ میں آیا؟ تو عرض کر رہا تھا کہ ہمارا ابتدا انتہا سب یہ کہ یہ ایک کو ماننا، oneness آف گاڈ، اللہ کی یکتائی کو ماننا، وہ ایک ہی ہے. شرک سے اگر بچ گیا تو انسان سمجھیے بچ گیا. وہ تو اس کے سوا کوئی اور سبق نہیں. شرک کو چھوڑنا، توحید کو اپنانا. شرک و کفر کو چھوڑنا، توحید کو اپنانا. تو شرک کیا ہے، اس کو سمجھنا بہت وسیع مضمون ہے، بہت وسیع کیا بولتے یہ باتیں، اس میں بہت زیادہ باتیں بتانے کی ہیں، مگر جتنا بھی ابھی 15 منٹ کے اندر جو بھی ہو سکے آپ کو بتائیں گے کہ شرک کس کو کہتے ہیں. پہلے شرک سے بچنا. شرک کہتے کس کو ہیں؟ شرک اللہ کے ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا. لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا نہیں بولنا، اللہ نہیں بولنا، قابل عبادت نہیں جاننا، لائق عبادت نہیں جاننا، اس کو شرک کہتے ہیں. اب یہ شرک، اب آج کل جو بہت زیادہ اس کا زور چلتا ہے، وہ شرک، وہ مشرک، یہ مشرک، درگاہ گیا مشرک، فلیگ اٹھائے مشرک، سیدھا چلے مشرک، اوندے چلے مشرک. کہاں مشرک ہے سمجھ میں نہیں آتا. اتنا شرک ان کے پاس، خالی جس کو چاہے مشرک. خیر بھائی، اب وہ لوگ کہتے ہیں مشرک، مگر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جو ہے ہمارے بزرگوں نے جو ہے سب کو توحید کی سرٹیفکیٹ دی، کافروں کو جو ہے موحد بنا دیا. اب یار لوگ جو ہے مسلمانوں کو مشرک بنا رہے ہیں، تو اب اس کی طرف ہمیں جانا نہیں ہے. تو لا تشرک باللہ، اب یہ باتیں جب ہوتی ہیں تو جو ہے بات ہماری جو ہے ادھوری رہ جاتی، تو لہٰذا اس طرف جانے کی ضرورت نہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، کیونکہ اللہ کے ساتھ جب شرک کریں گے، شریک کریں گے،
تو اس سے بڑا گناہ کوئی اور نہیں ہے. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے ظلم عظیم ہے. آج کی سنت یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں چل رہی تھیں ہماری آداب گفتگو بات چیت کی، تو حضور نے فرمایا بات کریں تو ضرورت کی بات کریں، بات کریں تو ضرورت کی بات کریں، بے ضروری بات نہ کریں، بے ضروری بات نہ کریں. یہ اکثر جو ہے ہمارے پاس عادت ہوتی ہے کہ ضرورت نہیں، بات کرنے کے لیے بات کرتے ہیں. ایسی باتوں سے پرہیز کریں، کیونکہ ایسی باتیں جب ہوتی ہیں تو ایسی بہت ساری غلطیاں ہم سے ہو جاتی جو شریعت میں بھی اس کی شریعت بھی اس کو اجازت نہیں دیتی، اور معاشرہ، سماج، تہذیب بھی اس کو اجازت نہیں دیتی. باتیں بڑھ جاتی ہیں، کسی کا جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، پھر غیبت کرتے ہیں، اور بات بنانے کے لیے جو ہے مسالہ لگا کر جو ہے باتیں کرتے ہیں. تو اب یہ سب باتیں جو ہے مناسب نہیں ہیں. تو بات جب کریں تو ضروری بات کریں، جتنی بات کرنی اتنی بات کریں، سنت ہے سرکار کی. اور اچھی بات کی ترغیب دیں. آپ کی باتوں میں جو ہے کسی ایک نیک کام کی ترغیب، یا نیک کام کی طرف سننے والے کو متوجہ کریں. دیکھیے آپ جو باتیں کرتے ہیں اس میں یہ ہے یا نہیں ہے، نہیں ہے تو یہ باتیں بیکار. اگر وہ بات ہے تو آپ چلیے اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کی باتیں میرے آقا کی پسند کے تحت ہیں، میرے آقا کی پسند کے مطابق ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ جنت میں ایک محل ہوگا جس کے بالا خانے اندر سے باہر والوں کو نظر آئیں گے، بندر جو ہوں گے ان کو باہر کا نظر آئے گا، اور باہر جو ہیں ان کو اندر کا منظر نظر آئے گا. ایسے ٹرانسپیرنٹ ہوں گے، وہ شیشے کے ہوں گے، جو بھی ہوں گے واللہ اعلم. تو بڑے عالی شان بالا خانے ہوں گے جنت میں، ایسا ایک محل ہوگا. اس کا ذکر جب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس کا ذکر کیا تو ایک عربی جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ وہ کس کے لیے ہوں گے، وہ محلات جو ہوں گے، وہ بالا خانے کس کے لیے ہوں گے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اس کے لیے جو اپنی باتوں میں دین کی ترغیب، اللہ کی محبت کی بات جو سکھائے، اللہ کی طرف لے جانے والی باتیں جو سکھائے گا، اس کے لیے ہیں. وہ اچھی بات کی ترغیب جو دلائے گا جنت میں، وہ اس کے لیے محلات ہیں. تو لہٰذا اپنی باتوں میں یہ دیکھیں کہ جو ہے ہماری باتوں سے بکواس چھوڑ دیے، مطلب بکواس نہیں ہونا، خواہ مخواہ کی باتیں، وہ معلوم کیا کرونا وائرس میں آئسوز میں کیا چل رہا ہے، کیا پھر وہاں سے دیکھا ٹرپلیکن میں وہ ہوگا، دکان کھل گیا. اس میں کیا فائدہ ہے؟ غور کیجیے. آپ ٹرپلیکن میں دکان کھل گیا، آئسوز میں بند ہو گیا، ماؤنٹ روڈ پہ جو ہے گاڑیاں کھڑا دی. اب اس میں ہم کو کیا ملنے کا ہے؟ آج جو کچھ بھی نیوز کا زیادہ ہے، بہت بڑا حصہ جو ہمارا وقت لگتا ہے نیوز میں، اس میں بہت بڑا حصہ اسی میں گزر جاتا ہے ہمارا. وہ کوئی آیا، کوئی گیا، کوئی مرا، کوئی ہوا، تم کو کچھ اس سے واسطہ نہیں، تم کو اس سے کچھ واسطہ نہیں. یہ تو بیکار اپنا وقت ضائع ہو رہا ہے. تو ایسی باتیں نا، اگر آپ بات کریں تو جو ہے اس میں اچھی باتیں رہیں. اور پھر فرمایا کہ جو ہے بات میں مذاق نہ کریں. یہ بھی میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں. یہ بھی سرکار کی سنت ہے کہ باتوں میں جو ہے مذاق کی باتیں، یعنی زیادہ کسی کی مسخرے میں یہ ٹھٹول کرنا، مذاق اڑانا. ایک ہے ظرافت، ایک جو ہے دل بہلانے کے لیے، آپس میں جو یہ ایک خوش کرنے کے لیے، کچھ ہنسی خوشی کے لیے، ایسی مذاق جس میں جھوٹ نہ ہو اور جس سے کسی کی دل شکنی نہ ہو، تو یہ جائز ہے. یہ جائز ہے. کسی سے کچھ ہنسانے کے لیے، تھوڑی دیر اس کو جو ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ باتیں ہو جاتی ہیں جس میں شریعت کے خلاف بھی نہ رہے، جھوٹ بھی نہ رہے، اور کسی کی دل شکنی بھی نہ ہو. ایسے ہی میرے آقا کے سامنے ایک مرتبہ ایک بڑھیا آتی ہے، آ کے سوال کرتی ہے کہ آقا یہ بوڑھی جنت کو جائے گی، یہ بوڑھی جنت کو جائے گی؟ تو آقا نے فرمایا کہ ہاں بوڑھی جنت کو جائے گی، بوڑھی نہیں جائے گی جنت کو، بوڑھی جنت کو نہیں جائے گی.
پریشان ہو گئی اور آپ مسکرا رہے ہیں، میرے آقا کے چہرے پہ تبسم ہے. تو جو ہی وہ رنجیدہ ہونے لگی، وہ رنجیدہ ہونے دیتے نہیں، وہ رنجیدہ ہونے کی نوبت آ رہی ہے، یعنی شروع ہو رہا ہے رنج، اس کو جو ہے دکھ میں متاثر ہو رہی ہے. اس سے پہلے آقا کہیں پائے پگلی سن کہ جنت میں کوئی بوڑھی نہیں رہے گی، جو بھی جائے گی جوان بن کے جائے گی، تو بھی جوان بن کے جائے گی. اب ایسی دل لگی ہلکی پھلکی جو اس میں جھوٹ نہ ہو، جس میں کسی کی دل شکنی نہ ہو، جائز ہے. تو مذاق میں بھی جو ہے کسی کی دل شکنی نہ ہونے پائے. اور ایک ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی گفتگو میں رضائے الہی کا خیال رکھو. تم جو بات کرتے ہو اس میں جو ہے اللہ کی مرضی ہے یا نہیں ہے، یاد رکھو. یہ بہت بڑی بات، یہ جو بات ہم کر رہے ہیں اس میں اللہ راضی ہے یا نہیں ہے. جو دل میں آیا بول دیے، سامنے والے کے واسطے جو ہے کفر بول دیے، شرک بول دیے، غلط سلط بول دیے، نہیں، وہ لاکھ برا مانے. اگر اللہ کو نہیں پسند آتی ہے تو بات کرنے کی ضرورت نہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. میرے آقا نے فرمایا کہ وہ شخص جو باتوں میں انجانے طور پہ، یعنی خزدن بھی نہیں، باتوں میں ایسی بات اس کی زبان سے نکل گئی جو اللہ کے مرضی کے مطابق ہو، اللہ کی پسند کے تحت ہو، تو حالانکہ یہ کہنا نہیں چاہا، کچھ باتیں کر رہا تھا، اس کے جو ہے منہ سے ایسی بات نکل گئی جس میں اللہ راضی ہونے، اللہ کی رضا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں اس کو اس کا ثواب دے دیا جائے گا، اس کو اس کی جزا دے دی جائے گی، اس کے درجات بلند ہو جائیں گے. اور کوئی آدمی سیدھی باتیں کر رہا تھا، اس کا یہ خیال بھی نہیں تھا کہ جو ہے اللہ کی ناراضگی کا، اچھی باتیں کرتے کرتے ایسی زبان سے بات نکل گئی جس میں اللہ کی ناراضگی ہے، تو برابر اس کو عذاب ملے گا، اس کا جو ہے نقصان ہوگا. تو لہٰذا اپنی باتیں جب کریں گے تو اتنا خیال رکھیں، سنتوں کو اپنے سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزاریں. اللہ کرے کہ اللہ ہم کو سنتوں کا پابند بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.